اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، جز نمبر 19 قرآن مجید کی 3 سورتوں پر مشتمل ہے۔ سورہ فرقان کا بقیہ حصہ، سورہ شعراء مکمل اور سورہ نمل کا کچھ حصہ۔ اس جز کا آغاز اس افسوسناک منظر سے ہوتا ہے جہاں کافر اور متکبرین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، یا اپنے بارے میں خود کہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ لیتے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت کیوں نہ اتار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس تکبر پر سخت گرفت فرماتا ہے اور قیامت کے دن عذاب سے ڈراتا ہے۔ اسی صورت میں قیامت کے چند ہولناک مناظر بیان ہوتے ہیں۔ وہ دن جب ظالم شخص حسرت سے اپنے ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، اور کہے گا ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ آیتیں بتاتی ہیں کہ اس دنیا میں اچھے دوست کے انتخاب کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ آج کل لوگ برے لیڈروں کی جے جے پکارتے ہیں اور فتنہ پروروں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ اے کاش انہیں معلوم ہو کہ ان کی اس دوستی کا انجام آخرت میں انتہائی بھیانک نکلے گا۔ آگے بیان ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں شکایت کریں گے کہ ان کی قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ سورہ فرقان کے اہم موضوعات میں سے ایک نفس پرستی کی مذمت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ اس کے برعکس عباد الرحمن کی شاندار صفات بیان کی گئی ہیں۔ وہ زمین پر تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی ہیوملٹی اختیار کرتے ہیں۔ جب جاہل ان سے الجھتے ہیں تو وہ سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ ان کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں۔ انفاق میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی۔ شرک، قتل ناحق اور زنا جیسے کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ وہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ اس سورت کا مرکزی پیغام تو توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان کی دعوت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ انبیاء نے اپنے زمانے کی سماجی برائیوں کے خلاف بھی مہم چلائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ تفصیل سے بیان ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے بت پرستی پر احتجاج اور توحید کا بیان۔ آپ کی وہ دعا تفصیل سے بیان ہوئی کہ جس میں آپ نے فرمایا مجھے اسی نے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ قوم نوح، عاد، سمود، قوم لوط اور قوم شعیب کا انجام بھی اس سورت کے اندر بیان کیا گیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ وہ اس بات سے رنجیدہ نہ ہوں کہ کافر ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ خاص طور پر قوم سمود کے واقعے میں ایک اہم نقطہ بیان کیا گیا۔ اگرچہ صرف ایک شخص نے اس اونٹنی کو قتل کیا تھا،
جو معجزے کے طور پر رونما ہوئی تھی، لیکن چونکہ پوری قوم اس ظلم پر راضی تھی اور اسے روکا نہیں، اس لیے عذاب نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سورت کے آخر میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ قرآن مجید کلام الہی ہے، شیاطین کا کلام نہیں، اور نہ ہی یہ شاعری ہے۔ شیاطین تو جھوٹے اور گنہگار لوگوں پر اترتے ہیں۔ پارے کے آخر میں سورہ نمل آئی ہے، اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا عجیب و غریب واقعہ مذکور ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سکھائی تھیں اور جنات و انسانوں پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ واقع ہدہد اور ملکہ سبا کا قصہ بھی بیان ہوا، جس پر آج ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ ناظرین، اب ہم اس جز کے آئینہ سیکشن میں آتے ہیں اور 3 پازیٹیو اور 3 نیگیٹو ٹریٹس دیکھتے ہیں۔ جو 3 ریسورسفل ٹریٹس ہیں، ان میں سے نمبر 1 عبدیت میں وقار، ہمبل سرونٹہڈ۔ رحمان کے بندے زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے الجھتے ہیں تو سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ نمبر 2 منظم اور ذمہ دار قیادت، اسٹرکچرڈ لیڈرشپ۔ سلیمان علیہ السلام کے لشکر منظم رکھے گئے تھے، صرف وسائل نہیں، ان کا درست استعمال بھی ضروری ہے۔ نمبر 3 شکر گزار قیادت، گریٹیٹیوڈ اینکرڈ پاور۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک۔ طاقت کے عروج پر سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا، یہ وہ مقام ہے جہاں قیادت کا امتحان ہوتا ہے۔ اقتدار کے وقت جھک جانا یہی اصل عظمت ہے۔ اب ہم 3 ان ریسورسفل ٹریٹس کو تلاش کرتے ہیں۔ نمبر 1 استکبار اور حق کا مذاق، ایروگنس اینڈ موکری آف دی ٹروتھ۔ کفار کا معجزات کا مطالبہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا، یہ اصل میں تکبر ہے۔ جب انا بڑی ہو جائے تو حق چھوٹا لگنے لگتا ہے۔ نمبر 2 طاقت کا اخلاقی بگاڑ، دی مورل کرپشن آف پاور۔ قومیں اپنے انبیاء سے کہتی ہیں، کیا ہم ان کمزوروں پر ایمان لائیں؟ یہ ایلیٹزم ہے، یہ ایلیٹ کلاس کی نفسیات ہے، یہ طبقاتی تکبر ہے، یہ معاشی استحصال بھی ہے۔ نمبر 3 اکثریت کے پیچھے اندھی پیروی، بلائنڈ کنفرمیٹی ٹو دی میجورٹی۔ شاعروں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی پیروی وہ کرتے ہیں جو بہکے ہوتے ہیں۔ یہ جذباتی ہجوم کی نفسیات ہے۔ لوگ دلیل سے نہیں، شور سے متاثر ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی وہ باتیں جو خلاصے کے طور پر اور آئینے کے طور پر ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب ہم ڈیپ ڈائیو سیکشن میں آتے ہیں۔ سورہ نمل، سورہ نمبر 27، اس میں آیت نمبر 15 تا 19 کو لیتے ہیں اور تفسیروں کی روشنی میں تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ دوسری طرف ہم نے داؤد و سلیمان کو علم عطا کیا، اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی۔ اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا، اور اس نے کہا لوگو ہمیں
پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں۔ بے شک اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ سلیمان کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب یہ سب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ سلیمان اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا اور بولا، اے میرے رب، مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل کر۔ ناظرین، یہ آیتیں ہمارے سامنے قیادت کا ایک دلکش اور خوبصورت نمونہ پیش کرتی ہیں۔ علم، طاقت، انسانوں، جنات اور جانوروں اور پرندوں پر مشتمل ملٹری، اس کے باوجود سلیمان علیہ السلام کی حساسیت، شکر گزاری اور انعامات کا شعور سب خوبصورتی سے ایک واقعے میں جمع کر دیے گئے۔ اس رمضان ہماری قرآن سیریز کا تھیم ہے قرآن کا مطلوب انسان۔ اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ قرآن ایک پاورفل لیڈر یا پاورفل رولر، اس کی کیا تصویر ہے وہ پیش کرتا ہے۔ وہ صرف عبادت گزار نہیں بلکہ صاحب اقتدار ہونے کے باوجود ابدیت اس کی شان ہوتی ہے۔ وہ طاقت کے نشے میں چور نہیں ہوتا بلکہ طاقت کا شعور رکھتا ہے۔ علم کا غرور نہیں ہوتا بلکہ علم کا شکر ادا کرتا ہے۔ آیت نمبر 15 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا۔ لیڈرشپ کی پہلی بنیاد علم ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ذکر سلطنت بعد میں آتا ہے، علم پہلے آتا ہے۔ گویا قرآن یہ ترتیب قائم کر رہا ہے کہ حقیقی قیادت کا سرچشمہ علم ہے، محض اختیار نہیں۔ جدید نفسیات کی زبان میں اسے کوگنیٹو ماسٹری کہا جا سکتا ہے، یعنی فکری پختگی، حالات کو سمجھنے کی صلاحیت اور پیچیدہ صورتحال میں صحیح فیصلہ کرنے کی ذہنی استعداد۔ جو لیڈر علمی بنیاد کے بغیر صرف اقتدار پر کھڑا ہو وہ جلد ہی رد عملی ہو جاتا ہے، یعنی ری ایکٹیو ہو جاتا ہے، جبکہ علمی لیڈر پیش بینی رکھتا ہے، یعنی اینٹیسپیٹری تھنکنگ رکھتا ہے۔ سلیمان کے ماڈل میں علم ایک تحفہ ہے اور تحفے کا پہلا تقاضا شکر ہے، اس لیے فوراً الحمد کا اظہار آتا ہے۔ علم اگر شکر میں نہ ڈھلے تو تکبر میں ڈھل جاتا ہے۔ آیت 16 میں فرمایا، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤد، سلیمان نے داؤد کی وراثت پائی۔ یہ وراثت محض مال یا تخت کی نہیں بلکہ ذمہ داری، علم، حکمت اور سلطنت و قیادت کی وراثت ہے۔ اس کو جدید زبان میں ٹرانس جنریشنل ویژن کہا جاتا ہے، نسل در نسل منتقل ہونے والا مشن۔ تفسیر بغوی میں ہے کہ داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، مگر صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد کی نبوت، علم و حکمت اور حکومت کی وراثت ملی۔ ماڈرن مینجمنٹ سائنسز میں کامیاب ادارے وہ ہوتے ہیں جو بانی کے ویژن کو اگلی نسل تک منتقل کرتے ہیں، نہ کہ ہر نسل نئے سرے سے تجربات میں توانائی ضائع کرے۔ سلیمان علیہ السلام کے ماڈل سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قیادت شخصی نہیں، سلسلہ وار ہوتی ہے۔ ایک لیڈر خود کو تاریخ کے تسلسل میں دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ ابتدا نہیں، ایک کڑی ہے، اور انجام بھی نہیں، ایک مرحلہ ہے۔ اسی شعور سے عاجزی پیدا ہوتی ہے۔
پھر آتا ہے غیر معمولی صلاحیتوں کا ذکر. علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی زبان سکھائی گئی. تفسیر بغوی میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تمام پرندوں اور جانوروں کی زبان جانتے تھے، جبکہ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کبھی کسی جانور نے آ کر کوئی شکایت کی ہو تو آپ نے سمجھ لیا ہو، مگر یہ مستقل بات نہیں. البتہ ہدہد اور چیونٹی سے گفتگو کا قرآن میں ذکر ہے تو یہ پیش آمدہ واقعہ ہے. یہاں علم کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے. انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ آفاقی شعور عطا کرتا ہے. ان کا دائرہ انسانی معاملات تک محدود نہیں رہتا، بلکہ کائنات کے راز بھی ان پر کھولے جاتے ہیں. اور شعور و فہم اور معاملات کا دائرہ کائنات میں بہت دور تک پھیلا ہوا ہوتا ہے. بندے مومن کو بھی اس کا ایک چھوٹا سا حصہ مل سکتا ہے اگر وہ قرآن کا مطلوب انسان بن جائے. شاید اسی طرف علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر. قرآن کا مطلوب انسان فطرت کی آواز بھی سنتا ہے اور انسانی معاشرے کی ضرورت بھی سمجھتا ہے. آیت 17 میں فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، ان کے لشکر جمع کیے گئے اور وہ منظم رکھے گئے. یہ آیت قیادت کے تنظیمی پہلو کو روشن کرتی ہے. یہاں ہمیں آرگنائزڈ پاور نظر آتی ہے، منتشر طاقت نہیں بلکہ منظم طاقت. جدید انتظامی سائنس میں اسے سسٹمز لیڈرشپ کہا جاتا ہے، جہاں ہر سطح پر کردار متعین ہو، ذمہ داری واضح ہو اور نظم و ضبط قائم ہو. سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں تنوع بھی ہے، جن، انس اور پرندے، اور نظم بھی ہے، ڈسپلن بھی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایفیکٹو لیڈرشپ یعنی مؤثر قیادت کے پاس ڈائیورسٹی ہوتی ہے مگر کیوس نہیں ہوتا. اگر کہیں بد نظمی پیدا ہو جائے تو وہ اسے فوراً ہارمونی میں بدل دیتی ہے. طاقت کا اصل امتحان یہی ہے کہ وہ نظم پیدا کرے، نہ کہ خوف. پھر بیان ہوا وہ منظر جو اس پورے ماڈل کا قلب ہے، آیت نمبر 18 اور 19 میں چیونٹی کا واقعہ. ایک چیونٹی، چھوٹی سی مخلوق، اپنی قوم کو خبردار کرتی ہے اور ایک عظیم بادشاہ اس کی بات سنتا ہے، مسکراتا ہے اور دعا کرتا ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک. یہ لمحہ قیادت کی نفسیات میں انقلاب پیدا کرتا ہے. یہاں ہمیں ایموشنل انٹیلیجنس کی اعلیٰ مثال ملتی ہے. طاقت کے عروج پر بیٹھا ہوا شخص اگر سب سے کمزور آواز کو بھی سن سکے تو وہ حقیقی لیڈر ہے. جدید تحقیق بتاتی ہے کہ طاقت اکثر ایمپیتھی کو کم کر دیتی ہے. لوگ جب اختیار میں آتے ہیں یا اقتدار میں آتے ہیں تو دوسروں کے جذبات کم محسوس کرتے ہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام کا ماڈل اس رجحان کو توڑ دیتا ہے. یہاں طاقت کے ساتھ حساسیت موجود ہے. میں نے نارسسزم پر خطبہ دیا تھا، شاید آپ نے سنا ہوگا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا اینٹی نارسسزم اسٹیبلائزر ہے، یعنی خود نمائی اور خود پرستی کا توڑ اور اس مرض کی دوا ہے. یعنی شکر اور شعور جو انا کو قابو میں رکھتا ہے. اس دعا میں قیادت کا پورا فلسفہ چھپا ہوا ہے. پہلی درخواست شکر کی توفیق، گویا سب سے بڑا خطرہ نعمت کا نہیں، نعمت پر ناشکری کا ہے. دوسری درخواست صالح عمل کی ہے. تیسری درخواست صالحین میں شامل کیے جانے کی ہے. ناظرین، یہ ہے ٹرانس جنریشنل ویژن.
جو ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ لیڈر خود کو تنہا نہیں دیکھتا، وہ صالح روایات کا حصہ بننا چاہتا ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ نہیں کہ لوگ اس کا نام لیں، بلکہ یہ کہ وہ صالحین کے صف میں کھڑا ہو۔ اگر ہم اس پورے ماڈل کو جمع کریں تو 5 ستون سامنے آتے ہیں۔ فرسٹ پلر، پہلا ستون وہ علم کا ہے، کوگنیٹو ماسٹری کا ہے۔ دوسرا پلر یا دوسرا ستون منظم طاقت ہے، یعنی سسٹمز لیڈرشپ ہے۔ تیسرا پلر حساسیت ہے، ایموشنل انٹیلیجنس۔ چوتھا پلر شکر ہے، یعنی اینٹی نارسسزم اسٹیبلائزر۔ اور 5واں ستون نسل در نسل ویژن ہے، ٹرانس جنریشنل ریسپانسبلٹی۔ یہ پانچوں مل کر قرآن کے مطلوب انسان کی قیادت کی تصویر بناتے ہیں۔ سورہ نمل کی آیات 15 تا 19 میں جو قیادت کا نمونہ سامنے آتا ہے وہ محض ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک نفسیاتی ماڈل ہے۔ اگر ہم اسے جدید علوم کی روشنی میں دیکھیں تو 4 بڑے پہلو نمایاں ہوتے ہیں۔ نمبر 1، گریٹیٹیوڈ سائیکالوجی، نفسیات شکر۔ نفسیات کی ایک شاخ ہے مثبت نفسیات، پازیٹیو سائیکالوجی۔ اس میدان میں گزشتہ 2 دہائیوں میں شکر گزاری پر غیر معمولی تحقیق ہوئی ہے۔ اس موضوع پر بے شمار کتابیں اویلیبل ہیں۔ مثال کے طور پر لیڈنگ ود گریٹیٹیوڈ، دا گریٹیٹیوڈ ریمیڈی، گرو یور ٹیمز ٹیلنٹ، دی ایسنشیل اسکلز، پریکٹس گریٹیٹیوڈ اینڈ پازیٹیوٹی، 7 بزنس ہیبٹس، انڈرسٹینڈنگ یو، ہیلپنگ می، آئی ایم اسٹک۔ اس طرح کی بے شمار کتابیں ہیں۔ شکر گزاری پر لیڈنگ ود گریٹیٹیوڈ، اس کتاب کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے بات کرنا چاہیں گے۔ اس کا مصنف لکھتا ہے کہ آپ جس تنظیم یا ادارہ یا کمپنی کی قیادت کر رہے ہیں وہاں آپ کبھی انسینٹیو اسکیم چلاتے ہیں، کبھی آپ اینول کیش بونس دیتے ہیں، کبھی آپ منتھلی ٹیم لنچ کرتے ہیں، اور کبھی آپ اینڈ آف دا ایئر ایک فیبلس پارٹی کرتے ہیں۔ اس سے آپ تصور کرتے ہوں گے کہ لوگوں کو ان چیزوں سے آپ موٹیویٹ کر سکیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ ایک راز ہے اور اس پر عمل کرنے میں 1 سینٹ کا خرچ نہیں آتا۔ وہ ہے قدردانی اور شکر گزاری۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کے جو سٹاف ہیں ان کی قدر ہو، ان کے آئیڈیاز، مشوروں اور شکایتوں کو سنا جائے۔ رینڈملی کسی سٹاف کے پاس چلے جائیں، انہیں سنیں، ان کے آئیڈیاز کو نافذ کریں اور لازماً ان کے رول کا شکریہ ادا کریں۔ کبھی تھینک یو نوٹ بھیج دیں۔ ناظرین، آپ بتائیے ان میں سے کون سی بات نئی ہے؟ کون سی بات ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے میں نہیں ملتی ہو؟ اس لیے ہمیں بھی اپنے گھروں، مسجدوں، محلوں، سوسائٹیوں، کمیٹیوں، اداروں اور تنظیموں کے ماحول کو سلیمان علیہ السلام کے ماڈل کے سانچے میں ڈھالنا چاہیے۔ چھوٹے بڑے ہر لیڈر میں ایک ذہنیت ہوتی ہے کہ وہ اس ادارے کا مالک ہے اور سب اس کے غلام ہیں۔ اس کو کہتے ہیں انٹائٹلمنٹ مینٹالٹی۔ شکر گزاری اس ذہنیت کو توڑ دیتی ہے۔ جب لیڈر یہ سمجھنے لگتا ہے کہ کامیابی اس کا حق ہے تو تکبر جنم لیتا ہے، لیکن جب وہ کامیابی کو خدا کا عطیہ اور کارکنوں کی محنت کا پھل سمجھے تو اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ شکر دراصل ایک نفسیاتی حفاظتی نظام ہے، سائیکولوجیکل سیف گارڈ ہے جو انا کو بے قابو ہونے سے روکتا ہے۔ نمبر 2، پاور اینڈ کرپشن تھیوری۔ سماجی نفسیات یعنی سوشل سائیکالوجی میں ایک مشہور جملہ ہے، پاور کرپٹس، لیکن جدید تحقیق اس کو مزید باریک انداز میں بیان کرتی ہے۔
ماہر نفسیات ڈیچر کیلٹنر کی تحقیق کے مطابق طاقت انسان میں ایمپیتھی کو کم کر دیتی ہے۔ جب کسی کو اختیار ملتا ہے تو اس کا دماغ دوسروں کے جذبات پڑھنے میں نسبتاً کم سرگرم ہو جاتا ہے۔ اسے پاور پیراڈاکس کہا جاتا ہے، یعنی طاقت انسان کو وہی صلاحیت کھو دینے پر مجبور کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ طاقت تک پہنچا تھا۔ اس طرح اخلاقی نفسیات کے ماہرین نے دکھایا ہے کہ اختیار رکھنے والے افراد بعض اوقات اپنے اعمال کو جائز ٹھہرانے کے لیے مورل ڈس انگیجمنٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ وہ اپنے فیصلوں کو وسیع تر مفاد یا قوم کا مفاد یہ نام دے کر دوسروں پر ظلم کو روا رکھتے ہیں اور سنگ دل ہو جاتے ہیں۔ یہاں شکر گزاری اور داخلی احتساب طاقت کے بگاڑ کو روکنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اگر لیڈر اپنے آپ کو مطلق العنان نہیں بلکہ جواب دہ سمجھے تو طاقت اس کے اندر بگاڑ پیدا نہیں کرتی بلکہ خدمت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جدید تحقیق بتاتی ہے کہ وہ رہنما جو باقاعدہ ریفلیکشن اور اکاؤنٹیبلٹی کا نظام رکھتے ہیں ان میں نارسسسٹک ٹینڈنسیز کم ہوتے ہیں۔ اس طرح شکر اور احتساب طاقت کو متوازن رکھتے ہیں۔ نمبر 3، سسٹمز تھنکنگ اینڈ آرگنائزیشنل سائنس۔ جدید انتظامی علوم یعنی ماڈرن مینجمنٹ سائنسز، اس میں سسٹمز تھنکنگ ایک بنیادی تصور ہے۔ اس نظریے کو مقبول بنانے والوں میں پیٹر سینج شامل ہیں، جنہوں نے اپنی کتاب دی ففتھ ڈسپلن میں بتایا ہے کہ کامیاب ادارے وہ ہیں جو اپنے آپ کو باہم مربوط نظام کے طور پر دیکھتے ہیں، نہ کہ الگ الگ شعبوں کے مجموعے کے طور پر۔ سسٹمز تھنکنگ کا مطلب ہے، اس میں 3 باتیں شامل ہیں۔ نمبر 1، ہر عمل کے اثرات کو وسیع تناظر میں دیکھنا۔ نمبر 2، مختلف سطحوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا۔ نمبر 3، طویل مدتی نتائج کو پیش نظر رکھنا۔ ایک ایفیکٹو لیڈر کون ہوتا ہے؟ وہ جو مائکرو مینجمنٹ اور میکرو ویژن دونوں میں توازن قائم رکھ سکے۔ اگر وہ صرف جزیات میں الجھ جائے تو بڑی تصویر کھو دیتا ہے، اور اگر صرف ویژن کی بات کرے مگر نظام نہ بنائے تو انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ آرگنائزیشنل سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ نظم و ضبط، کردار کی وضاحت یعنی رول کلیئرٹی اور مربوط قیادت کسی بھی ادارے کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ جب ایک نظام میں ہر فرد کو معلوم ہو کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس کا کام اس بڑے مقصد سے کیسے جڑا ہوا ہے جس کے لیے وہ کام کر رہا ہے، تب چل کر وہ ادارہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہی اصول روحانی اور سماجی قیادت پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ایک لیڈر اگر نظامی فکر اختیار کرے یعنی سسٹمز تھنکنگ اختیار کرے تو وہ افراد کو محض کارکن نہیں بلکہ ایک بڑے مشن کے جز کے طور پر دیکھتا ہے۔ اس طرح قیادت شخصی نہیں رہتی، ادارہ جاتی بن جاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، لیگیسی سینٹرڈ لیڈرشپ۔ ایک بڑی بحث جدید قیادت کے بارے میں یہ ہے کہ لیڈر اپنے دور تک سوچتا ہے یا نسلوں تک۔ ایک مشہور سائیکالوجسٹ گزرا ہے جس کا نام ہے ایرک ایرکسن۔ اس نے بہت شاندار کام کیا ہے انسانی نفسیاتی نشو و نما پر، اور اس کے مختلف مراحل اس نے بیان کیا ہے۔ سائیکو سوشو ڈیولپمنٹل ماڈل کہتے ہیں اس کو۔ اس میں ایک عمر میں آنے کے بعد جنریٹیوٹی ورسز اسٹیگنیشن کا تصور اس نے پیش کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی زندگی کے درمیانی دور میں ایک سوال کھڑا ہوتا ہے، کیا وہ اپنی توانائی صرف ذاتی کامیابی پر صرف کرے گا یا اگلی نسلوں کی تعمیر پر توجہ دے گا؟ لیگیسی سینٹرڈ لیڈرشپ دراصل جنریٹیوٹی کی اعلیٰ شکل ہے۔ ایسا لیڈر اپنی کامیابی کو ذاتی نہیں سمجھتا بلکہ ایک تسلسل کا حصہ دیکھتا ہے۔ وہ اپنی ٹیم، ادارے اور سماج میں ایسے افراد تیار کرتا ہے جو اس کے بعد بھی مشن کو آگے بڑھائیں۔ اس کا مقصد
یادگار بننا نہیں بلکہ روایت بننا ہوتا ہے۔ لیگیسی سینٹرڈ قیادت میں 3 ایلیمنٹس ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کلیئر ویژن، نمبر 2 سکسیشن پلاننگ، نمبر 3 کنٹینیویشن آف ویلیوز۔ یہ طرز فکر قیادت کو وقتی نہیں بلکہ تاریخی بنا دیتا ہے۔ اگر ہم ان 4 پہلوؤں کو جمع کریں تو ایک متوازن قیادت کا نفسیاتی خاکہ سامنے آتا ہے۔ گریٹیٹیوڈ انا کو قابو میں رکھتا ہے۔ پاور اویئرنس اختیار کو احتساب سے جوڑتا ہے۔ سسٹمز تھنکنگ نظم اور ہم آہنگی پیدا کرتا ہے، اور لیگیسی ویژن قیادت کو نسلوں تک پھیلاتا ہے۔ ایسے قائدین پختہ مزاج ہوتے ہیں، طاقت کے پانے کے باوجود تواضع اختیار کرتے ہیں۔ تواضع سے ان کا مقام کم نہیں ہوتا بلکہ ان کی شخصیت بلند ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے انسان کے اندر شعور بھی ہونا چاہیے، اور نعمتوں اور قیادت پر خدا کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں شکر اور شعور کی دولت سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔